آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے اور آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو کیا آپ ابورشن کروا سکتے ہیں؟ اسلام میں ابورشن کروانا جائز ہے یا ناجائز؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ناجائز طریقے سے ابورشن کرانے کی سزا کیا ہے اور اس کی دیت میں آپ کو کتنے کلو سونا دینا پڑ سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ابورشن کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ اس ویڈیو میں۔ نقطہ نگاہ حوض علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابورشن یعنی بچہ گرانا یہ عمل خود قتل ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں عام انسان کے قتل کی سزا معین ہے، اسی طریقے سے ابورشن کی بھی سزا معین کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں اس عمل کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ عمل ایک جرم ہے۔ عام حالات میں ابورشن کروانا حرام ہے، لیکن بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ عمل جائز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کن موارد میں ابورشن حرام ہے، کہاں جائز ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے 90 سیکنڈ کی اس شارٹ فلم کو دیکھتے ہیں۔ اگر 20 سال پہلے میرا ابورشن نہیں کیا ہوتا اور مجھے اس دنیا میں آنے دیا ہوتا تو آج ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اس شارٹ فلم کے ذریعے سے ہمیں یہ میسج اور پیغام مل رہا ہے کہ ابورشن کے ذریعے سے جس بچے کو مارا جا رہا ہے، اللہ نے نہ جانے اس کے اندر کتنی صلاحیتیں رکھی ہوں گی۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ڈاکٹر بن سکتا تھا، ایک انجینئر بن سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک مجتہد بن کر انسانیت کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن اس بچے کو بے جرم و خطا مار دیا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامی نقطہ نگاہ سے ہم آپ کی خدمت میں 2 چیزوں کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ پہلی، کانٹراسیپشن یعنی دوا یا کنڈوم کے ذریعے سے حمل یا پریگننسی کو روکنا، یہ عمل اسلام میں جائز اور الاؤڈ ہے۔ یعنی اگر آپ بچہ نہیں چاہتے ہیں تو دوا یا کنڈوم کے ذریعے سے حمل یعنی پریگننسی کو روک سکتے ہیں۔ دوسری چیز ابورشن ہے، یعنی بچہ ٹھہرنے کے بعد اسے گرا دینا۔ اسلام میں یہ عمل حرام ہے اور اسے قتل شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کن مقامات کے اوپر ابورشن کروانا حرام ہے اور کن مقامات کے اوپر جائز ہے۔ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہما کے نزدیک ان موارد میں ابورشن کروانا جائز نہیں ہے۔ عام حالات میں نطفہ ٹھہرنے کے بعد ضائع کر دینا یا بچے کو گرا دینا جائز نہیں ہے، صرف اقتصادی مشکلات کی وجہ سے بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بچے کے پیرالائز ہونے کا خطرہ ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نطفہ وطیہ بالشبہ یا زنا سے ہی ٹھہرا ہو پھر بھی ابورشن جائز نہیں ہے۔ وطیہ بالشبہ یعنی کسی شخص کا کسی عورت کے ساتھ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس کی ہی بیوی ہے غلطی سے ہم بستری کرنا، ایسی صورت میں پیدا ہونے والا بچہ جائز ہوگا۔ ماں کے بدن میں خون کی کمی یا کمزوری وغیرہ کی وجہ سے بھی بچہ سقط کرنا جائز نہیں ہے۔ شرم اور بے عزتی کے خوف سے بھی بچہ گرانا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ موارد تھے کہ جہاں پر ابورشن کروانا یعنی بچہ گرانا جائز نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک حاملہ خاتون کن مقامات کے اوپر ابورشن کروا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہما فرماتے ہیں کہ ان موارد میں ابورشن کروا سکتے ہیں۔ اگر حمل کو جاری رکھنے میں ماں کو خطرہ ہو اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی بات پر یقین ہو تو بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے ابورشن جائز ہے۔ روح پیدا ہونے کے بعد اگر ماں اور بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے اور بچے کی جان کو بچانا کسی بھی صورت میں ممکن نہ ہو اور ماں کی زندگی کو بچانا بھی صرف بچہ سقط کرنے کی ہی صورت میں ممکن ہو تو ابورشن جائز ہے۔ اگر بچے کا بچنا ممکن نہ ہو اور اس سے ماں کو بھی خطرہ ہے تو ایسی صورت میں ابورشن جائز ہے، اور ایسا کرنے سے شوہر منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ جڑوا یا اس سے زیادہ بچوں میں سے کوئی ایک خراب ہو جائے اور اس سے دوسرے بچوں کو خطرہ ہو اور اسے نکالنے کی صورت میں دوسرے بچے سلامت رہ سکتے ہوں تو جائز ہے۔
اگر ناقص یا پیرالائز بچے کی حفاظت اسے پالنے میں والدین کے لیے حد معمول سے زیادہ مشکلات اور حرج ہو تو روح پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو سقط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک اگر بچے کی جان کو خطرہ ہو اور ڈاکٹرز کہیں کہ اسے رحم سے نکال کے مشین میں رکھ کر بچایا جا سکتا ہے تو جائز ہے، اس میں روح پڑنے یا نہ پڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے نزدیک اگر والدین میں پائی جانے والی کسی بیماری یا عیب کا بچے میں منتقل ہونے کا خطرہ ہے اور اس کے لیے پریشانی اور مشکل کا سبب ہے تو بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے سقط کرنا جائز ہے، لیکن احتیاط واجب کی بنیاد پر دیت دینا ہوگی۔ ابھی تک ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کن مقامات کے اوپر ابورشن کروانا جائز نہیں ہے اور کن مقامات پر ابورشن کروا سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر ابورشن کرواتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ناجائز طور پر ابورشن کرواتا ہے تو اسے دیت دینا پڑے گی۔ آئیے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ دیت کسے کہتے ہیں۔ دیت شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جو کسی آزاد انسان کی جان یا اس کے کسی عضو کو نقصان پہنچانے کے بدلے دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیت کتنی دینی ہوگی اور یہ دیت کون دے گا؟ تو آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ دیت کس پر دینا واجب ہوگا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ اور حضرت آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ دونوں ہی کے فتووں کے مطابق دیت اس شخص پر واجب ہے جو مباشر طور پر یعنی ڈائریکٹلی ابورشن کو انجام دے رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر ابورشن کر رہا ہے تو دیت ڈاکٹر پر واجب ہوگی، اگر نرس انجیکشن دے رہی ہے تو دیت نرس پر واجب ہے، یا اگر عورت خود کوئی دوا کھا رہی ہے تو دیت ماں پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ دیت دی کس کو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ابورشن ڈاکٹر یا نرس نے کروایا ہے تو وہ دیت کو ماں یا باپ کو دیں گے۔ اگر بچہ ماں نے گروایا ہے تو وہ اس کی دیت باپ کو دے گی، اور اگر باپ نے کوئی ایسا کام کروایا ہے کہ جس کے ذریعے سے حمل ساقط ہو گیا ہے تو اس کی دیت باپ ماں کو دے گا۔ یاد رہے کہ جن لوگوں کو دیت دی جا رہی ہے وہ اپنی رضامندی سے دیت کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن آیت اللہ خامنئی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ دیت معاف کر دینے کی صورت میں ان پر سے ساقط تو ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان پر کسی انسان کی جان لینے کا یا اس سے ملتا جلتا گناہ باقی رہے گا۔ اب اگر کوئی حرام اور ناجائز طریقے سے ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ اس بات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ جانیں کہ انسان کی خلقت کے کتنے مراحل ہیں۔ قرآن کریم انسان کے خلقت کے مراحل کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے۔ پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو منجمد خون بنایا، اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لتھڑا بنایا، پھر اس لتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ لہٰذا بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ تو چونکہ انسان کی خلقت کے مراحل مختلف ہیں اس لیے ہر مرحلے کی دیت الگ ہوگی۔ مجموعی طور پر ان مراحل کے دو حصے ہیں، پہلا بچے میں روح پڑ جانے سے پہلے کا مرحلہ، اور دوسرا بچے میں روح آ جانے کے بعد کا حصہ۔ بچے میں روح پیدا ہونے سے پہلے کے مرحلے کی دیت اس طرح ہے۔ پہلا مرحلہ نطفہ رحم میں ٹھہرنا۔ مرد کے سیمن جب عورت کے ایگ سے ملتے ہیں تو دونوں مل کر نطفے کو تشکیل دیتے ہیں کہ جو 40 دن تک رہتا ہے۔ اس حالت میں ابورشن کی دیت 20 مثقال دینار یعنی 70 گرام سونا ہے، جو تقریباً ہندوستانی 3,50,000 روپے بنتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ علقہ یعنی جمع ہوا خون۔ 40 دن کے بعد نطفہ علقے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں ابورشن کی دیت 40 مثقال دینار یعنی 140 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 7 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ مضغے یعنی گوشت کا لتھڑے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر کسی نے ابورشن کرایا تو اس کے اوپر 60 مثقال دیت واجب ہوتی ہے یعنی 210 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 10,50,000 روپے بنتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ ہڈیاں بننے کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت 80 مثقال دینار ہے یعنی 280 گرام سونا، جو تقریباً 14 لاکھ روپے ہندوستانی بنتے ہیں۔ پانچواں مرحلہ ہڈیوں پر گوشت آنے کا مرحلہ ہے، اور اس مرحلے میں ابورشن کی دیت 100 مثقال دینار یعنی 350 گرام سونا، جو تقریباً ہندوستانی 17,50,000 روپے بنتے ہیں۔ تو یہ مراحل جو آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے یہ بچے میں روح پڑنے سے پہلے کے مراحل ہیں، اور اس میں دیت دینے کے اعتبار سے لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ بچے میں روح پڑنے کے بعد اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو اس کی دیت کیا ہوگی۔ 4 مہینہ کامل ہونے کے بعد یعنی اس میں روح آ جانے کے بعد اگر کوئی ابورشن کراتا ہے تو یہ بچہ آزاد مسلمان کے حکم میں ہے، اور اس کی دیت بھی ایک کامل انسان کی دیت ہوگی۔
लिहाजा अगर लड़का है तो उसकी दियत 1000 मिस्काल दीनार यानी 3 किलो 500 ग्राम सोना है, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 1 करोड़ 75 लाख रुपए बनते हैं। और अगर लड़की है तो उसकी दियत 500 मिस्काल दीनार यानी 1 किलो 750 ग्राम सोना है, जो तकरीबन 87 लाख 50 हजार रुपए हिंदुस्तानी बनते हैं। ये गुफ्तगू उन बच्चों के सिलसिले में थी कि जिनके बारे में पता है कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन वो बच्चे कि जिनके बारे में नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की, उनकी दियत इस तरह होगी। अगर चौथे महीने में यानी रूह के फूके जाने के बाद कोई अबॉर्शन कराता है बगैर इसके कि मालूम करे कि बच्चा लड़का है या लड़की, ऐसी सूरत में डायरेक्ट उस फेल को अंजाम देने वाला आधी लड़के की दियत और आधी लड़की की दियत देगा, यानी 750 मिस्काल दीनार, जो तकरीबन 2 किलो 550 ग्राम सोना बनता है, इंडियन रुपीज में तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख रुपए। इसके अलावा एक काबिल गौर और अहम मसला ये है कि अगर कोई शख्स हराम और नाजायज़ तरीके से जोवा यानी ट्विंस बच्चों का अबॉर्शन कराता है तो उसकी दियत क्या होगी। इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स ट्विंस का अबॉर्शन कराता है तो हर बच्चे की अलग अलग दियत देनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अबॉर्शन कराते ही क्यों हैं, अबॉर्शन के ज़रिए से बच्चों का कत्ल क्यों करते हैं। कुरान करीम ने इसके लिए कुछ वजूहात बयान की हैं और इसके अलावा खुद समाज ने भी कुछ वजूहात फ़र्ज़ कर ली हैं जो इस तरह हैं। पहली वजह भूख और गरीबी का खौफ है। इसकी मजम्मत के सिलसिले में कुरान करीम में यूं इरशाद होता है, और अपनी औलाद को फख्र फाके के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी देंगे, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। तो राज़िक खुदा है, आप भूख, तंगदस्ती और गरीबी के खौफ से बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान इस खौफ से अबॉर्शन करवाता है तो वो एक साथ 3 गुनाहों का मुर्तकिब हो रहा है। पहला गुनाह ये कि उसने अबॉर्शन करवा के एक इंसान को कत्ल किया, दूसरा गुनाह ये कि उसने अल्लाह के सिलसिले में बदगुमानी से काम लिया है, और तीसरा गुनाह ये है कि उसने अल्लाह के काम में दखालत की है। दूसरी वजह भूख और गरीबी का खौफ नहीं बल्कि खुद भूख और गरीबी है। कुरान करीम में इरशाद होता है, और फख्र फाके के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम ही उन्हें और तुम्हें रोजी देते हैं, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। तो भूख और गरीबी के खौफ या खुद भूख और गरीबी की वजह से अबॉर्शन करवा देना, बच्चा गिरा देना हराम है और यह अमल किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। राज़िक खुदावंदे आलम है, इंसान को चाहिए कि अल्लाह से दुआ करे, अहले बैत से तवस्सुल करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करे। इसके अलावा बच्चों की बेहतर तरबियत न कर पाने का खौफ, औरत के जिस्म का शेप ख़राब हो जाने का बहाना, या कैरियर में आगे न बढ़ पाने का बहाना, या नई शादी से इंजॉय ना कर पाने का बहाना बनाकर अबॉर्शन करवा दिया जाता है। यह सोच बिल्कुल बेकार और बेहुदा है और इस वजह से अबॉर्शन करवाना इस्लामी नुक्ता निगाह से हराम और नाजायज़ है। इसकी मजम्मत के सिलसिले में कुरान करीम में यूं इरशाद होता है, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। शरीयत में फैमिली प्लानिंग की इजाज़त दी गई है। आप बच्चे के लिए डिले कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन बच्चा ठहरने के बाद अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कत्ल है और इस पर आपको दियत देनी होगी। और दूसरी बात यह कि शादी का मकसद एक अच्छा खानवादा और मुआशरा तश्कील देना है, और शादीशुदा ज़िंदगी का असली मज़ा और असली लुत्फ़ बच्चों के साथ है। इसके सिलसिले में रवायत में इरशाद होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो घर कि जिसमें बच्चे न हो उस घर में बरकत नहीं होती है। अब आइए देखते हैं कि अब तक जो बातें हमने आपकी खिदमत में बयान की उसका कंक्लूजन और नतीजा क्या निकलता है। अबॉर्शन कत्ल है और इस्लामी नुक्ता निगाह से नाजायज़ और हराम है। इसके लिए भी वैसे ही सज़ा है जैसे किसी इंसान के कत्ल की सज़ा है। इस्लाम ने कुछ ख़ास हालात में अबॉर्शन को जायज़ करार दिया है। इस्लाम ने रहम मादर में भी बच्चे को इतनी अहमियत दी है कि उसके ज़ाया हो जाने पर दियत को वाजिब करार दिया है। भूख और गुर्बत या उसके खौफ की वजह से बच्चे को कत्ल कर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि राज़िक खुदा है और बच्चे और वालिदैन को रिस्क देने वाला भी खुदा ही है। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है। वालिदैन मुकम्मल आमादगी के साथ बच्चे के लिए इक़दाम कर सकते हैं, लेकिन बच्चा ठहरने के बाद उसे अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह अमल कत्ल और हराम है। शादी का असली मज़ा और लुत्फ़ बच्चों के साथ है और इसे एक मुकम्मल शादीशुदा ज़िंदगी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपकी खिदमत में अबॉर्शन और उसके अहकाम को बयान किया। इंशाअल्लाह नुक्ता निगाह में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।